سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فنکشنل عربک 2 سالہ ڈپلوما کے الوحدۃ الاولیٰ کا الدرس السادس یعنی 6واں سبق پڑھیں گے۔ جس کا عنوان ہے بلادی۔ میرا ملک۔ اس سبق میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہندوستان جو ہمارا ملک ہے یہ کہاں واقع ہے، اس کے پڑوسی ممالک کون سے ہیں اور اس کا کتنا رقبہ ہے، اس کی کتنی آبادی ہے اور اس میں کون کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں اور اس کی معیشت کیا ہے۔ اور یہ سبق مکالمے کی شکل میں ہے حامد اور علی کے درمیان۔ حامد علی سے کہتا ہے من این انت، آپ کہاں کے ہیں، من این حضرتک، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، علی انا من الہندی، علی کہتا ہے انا من الہندی، میں ہندوستان سے ہوں۔ حامد وَأَيْنَ الْهِنْدُ، اور ہندوستان کہاں واقع ہے، علی تقع الہند فی شبہ القارۃ الہندیۃ فی جنوب آسیہ، ہندوستان جنوبی ایشیا کے خطہ بر صغیر میں واقع ہے۔ حامد ما ہی الدول المجاورۃ، اس کے پڑوسی ممالک کون سے ہیں، دولۃ جمع دول، ملک۔ علی من الدول المجاورة لها باکستان والصین وتبت ونیپال وبھوٹان وبنگلہ وبورما وسری لنکا، اس کے پڑوسی ممالک میں پاکستان، چین، تبت اور نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، برما اور سری لنکا ہے۔ حامد ما ہی مساحت الہندی وکم عدد سکانہا، ہندوستان کے رقبہ کیا ہے اور اس کی آبادی کتنی ہے۔ مساحت کے معنی ہے رقبہ۔ علی نے جواب دیا تبلغ مساحتها 3 ملايين و200 ألف و80 ألف و483 کلومتر مربع، ويتجاوز عدد سكانها بليون نسمة، وهي ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، اس کا رقبہ 32,80,483 کلومیٹر مربع ہے اور اس کی آبادی 1 ارب سے زیادہ ہے، اور آبادی کی حیثیت سے یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ حامد یا سلام، وهل هم ينطقون بلغة واحدة او لغات مختلفة، بہت خوب، اور کیا وہ ایک ہی زبان بولتے ہیں یا مختلف زبانیں؟ علی یتحدث ابناء الہند بلغات مختلفة واللغة الہندیۃ ہی اللغة الرسمیۃ للبلاد۔ علی نے کہا کہ ہندوستان کے لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں اور ہندی زبان سرکاری زبان ہے ملک کی، اور لیکن انگریزی زبان عام طور پر سمجھی جاتی ہے، وَيَتَحَدَّثُ بِهَا النَّاسُ، اور بولی جاتی ہے، عَلَى نِطَاقٍ وَاسِعٍ، بڑے پیمانے پر، نِطَاقٍ وَاسِعٍ۔
اما اللغة الأردية بہرحال اردو زبان فإنها شقيقة اللغة الهندية، ہندی زبان ہی کی بہن ہے، وشائعة في معظم أرجاء البلاد ولا يوجد بينهما فرق على المستوى الشعبي، اور وہ پھیلی ہوئی ہے ملک کے اکثر حصوں میں اور عوامی سطح پر اس میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے، الا فی الکتابہ، صرف تحریر کا۔ فاللغة الهندية تكتب بالرموز الكتابية السنسکرتية الدیوناگریة، پس ہندی زبان رسم الخط سنسکرت کے اعتبار سے یا دیوناگری کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے۔ والأردية لا تكتب إلا بالحروف العربية الفارسية، نہیں لکھا جاتا ہے مگر عربی اور فارسی کے اعتبار سے۔ وبالتالي بہرحال اس کے بعد فإنهما تختلفان على المستوى الأدبي، المستوى الأدبي ادبی سطح، بس بے شک اختلاف پایا جاتا ہے، خاصا اختلاف ادبی سطح کے اعتبار سے۔ فی المفردات اللغویہ، الفاظ میں، والاسالیب البیانیہ بصورت طبیعیت، اسالیب بیان کے اعتبار سے فطری طور پر۔ حامد نے کہا وعلی ای شیء یعتمد اقتصادها، اس کی معیشت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اقتصاد، معیشت۔ تو علی يعتمد اقتصادها على الزراعة والصناعة والسياحة والتصدير، اس کی معیشت کا دار و مدار على الزراعة، کھیتی باڑی، والصناعة، صنعت و حرفت، والسیاحة، سیاحت، والتصدیر، اور برآمد۔ حامد نے کہا حامد وما هي المحاصل الزراعية لديكم، زرعی پیداوار آپ کے یہاں کیا کیا ہیں؟ علی تزرع في الهند كافة أنواع الحبوب الغذائية من القمح والرز والحمص والذرة وأصناف عديدة من العدس والفواكه والخضروات۔ علی نے کہا کاشت کی جاتی ہے ہندوستان میں تمام طرح کے غلوں کی، گیہوں، چاول اور چنا، والذرہ اور مکئی، واصناف عدیدہ اور کئی قسم کی دالیں اور پھل اور سبزیاں۔